بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم کسی وسیع و عریض فریزر میں آن کھڑے ہوئے تھے جب تک ہماری کوچ سندارا کے باسا سٹینڈ سے روانہ نہیں ہوئی۔ میں غیر یقینی صورتحال سے دوچار رہا۔ ہر لمحے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اچانک کہیں سے نیپالی پولیس والے برآمد ہوں گے اور چیکنگ کے نام پر اپنی کارروائی شروع کر دیں گے، لیکن خیریت گزری اور کوچ نے بڑے امن و امان سے سفر کا آغاز کر دیا۔ ہم جس نوعیت کے حالات سے دوچار تھے ان میں ہر ساتھ چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ ربی موش ہیمن کو کوئی معمولی شخص نہیں تھا اور اس کی پشت پر امریکہ بہادر کا ہاتھ بھی تھا، بلکہ صحیح معنوں میں ربی کا ہاتھ امریکہ کے سر پر تھا۔ پوری یہودی لابی اس کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچتی تھی، اور اب تو یہ بات ڈکی چھپی نہیں رہی کہ امریکہ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں یہودی کس حد تک دخیل ہیں۔ میں نے ربی اور اس کے یہودی چیلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ نیپال پر اسرائیلی ایمبیسی اور یہودی لابی کی طاقت بھی دیکھنے میں آ چکی تھی۔ ربی پورے تم تراک اور وسائل کے ساتھ مجھے تلاش کروا رہا تھا۔ ایسی صورت میں جب تک ہماری کوچ کھٹمنڈو شہر کی حدود سے نہ نکل جاتی سکون کی سانس نہیں لی جا سکتی تھی۔ کوچ مختلف سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے رنگ روڈ پر آئی اور پھر بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے کھٹمنڈو کے آخری شمالی کنارے پر پہنچ گئی۔ میں اور لی یان ایک ہی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دو مسافروں کے لیے بنائی گئی ایک آرام دہ سیٹ تھی۔ لی یان کھڑکی کی جانب شیشے سے لگی بیٹھی تھی۔ ہمارے آگے واقع ایسی ایک سیٹ پر کاشانوک تھا۔ کاشانوک تھاچو کے پہلو میں براجمان تھا۔ کوچ کا ہیٹنگ سسٹم بڑے مؤثر انداز میں کام کر رہا تھا، جس کی مہربانی سے باہر کا موسم ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک مکمل ایئر کنڈیشنڈ کوچ تھی۔ شہر کے اختتام پر پہنچ کر ہمیں رکنا پڑا۔ وہاں سڑک پر ان گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی جو الگ صبح کھٹمنڈو شہر کو چھوڑ کر باہر جا رہی تھی۔ شاید کوئی چیکنگ وغیرہ کا معاملہ تھا، اور اس وقت کھٹمنڈو کے جو حالات چل رہے تھے ان میں سب سے زیادہ چیکنگ تو ہماری تلاش کے سلسلے ہی کی کڑی ہو سکتی تھی۔ لی یان نے بھی صورتحال کو بھانپ لیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولی، چیکنگ مجھے تو کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ اس نے احتیاط کا تقاضا پورا کرتے ہوئے مجھے اختیاری نام سے مخاطب کیا تو میں نے باہر دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، ہاں مجھے بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ ہمارے لیے کوئی مشکل تو کھڑی نہیں ہو جائے گی؟ اس نے بدستور دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے سادگی سے کہا، اگر کھڑی ہو جائے گی تو دو تھپڑ مار کر بٹھا دیں گے، تمہیں تو ہر وقت مزاج کی سوچتی ہے۔ وہ ہونٹ بینچتے ہوئے بولی، میرے خدا، تمہارا یسوع مسیح اور خام کا لارڈ بدھا ہماری مدد کرے گا۔ میں نے چہرے کو سنجیدہ رکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ وہ پورے اعتماد سے بولی، ہاں یقین ہے۔ پھر اطمینان سے بیٹھی رہو۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت بدھ بخشو ہیں جن کے حالات میں کوئی ہلچل اور افراتفری نہیں ہے۔ دیکھ نہیں رہی ہو کوچ میں سوار باقی بدھ راہب کس سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے انہیں دنیا میں اپنے سوا کسی کی خبر ہی نہ ہو۔ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی، ان میں بعض تو ایسے ہیں جنہیں خود اپنی بھی خبر نہیں۔ بس تو پھر تم بھی ویسے ہی نظر آنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ وہ خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اندر اور باہر کے موسم میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور اس تضاد تفاوت نے کھڑکی کے شیشے کو دھندلا دیا تھا، جس کے سبب باہر کے مناظر کو واضح طور پر دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ قدرتی اور مصنوعی موسم میں اچھی خاصی گرمی سردی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ہماری کوچ رکتی اور آگے بڑھتی گئی۔ یہ بڑھنا کھسکنے کے مترادف تھا۔ بالآخر ہماری کوچ کی باری آ گئی۔ اب ہمیں اور کوچ کو چیکنگ کے مرحلے سے گزرنا تھا۔ میں پوری طرح تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں کاشانوک نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر ہماری جانب نہیں دیکھا، اور یہ اس نے بہت ہی اچھا کیا تھا۔ اچانک نیپالی پولیس کے دو مسلح اہلکار کوچ کے اندر داخل ہوئے اور ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے ایک ایک مسافر کے چہرے کو بغور دیکھنے لگے۔ میں اور لی یان نارمل انداز میں بیٹھے رہے جیسا کہ دوسرے بخشو بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس والے مطمئن ہو کر کوچ سے نیچے اتر گئے۔ لی یان نے ایک طویل سانس خارج کی۔ یہ ایک معمولی اور سرسری نوعیت کی چیکنگ تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ کوچ کے مسافروں میں غالب تعداد بخشوؤں کی تھی، چنانچہ انہوں نے ہمیں توجہ کے قابل نہ سمجھا۔ دیگر 4-5 افراد جو بخشوؤں کے بیس میں نہیں تھے، پولیس والوں نے باقاعدہ صرف انہیں چیک کیا اور مطمئن ہو کر چلے گئے، کیونکہ ان افراد
میں کوئی بھی وجدان یا لیان نہیں تھا۔ 10 منٹ کے بعد سوئس منی ایکسپریس دشوار گزار راستے پر شمال کی سمت بڑھنے لگی۔ یہ پہاڑی سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی، ہم چونکہ مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے اس لیے کوچ کی رفتار بہت کم ہو گئی۔ چڑھائی کی جانب سفر کرتے ہوئے کوچ کے انجن کو پوری طاقت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ کٹمنڈو کی حدود سے بحفاظت باہر نکل آنے کے بعد میں نے ذرا مطمئن ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ لیان مجھ سے کسی گفتگو میں الجھا دیتی، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میری بند آنکھوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتی کہ میں اس وقت کہیں اور مصروف ہوں، اور میں نے واقعی کہیں مصروفیت ہونے کے لیے ہی آنکھیں بند کی تھی۔ ساحل کی خبر گیری کیے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ربی نے پتہ نہیں کیا سوچ کر مجھ پر اتنی مہربانی کر دی تھی کہ میں اب بآسانی ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نے اپنی جان تمنا کا تصور کیا اور اس کے ماحول کو چھونے کے لیے تھرڈ آئی کو آزمایا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے مایوسی کا دھکا لگا۔ میں ساحل کے ماحول تک پہنچنے میں ناکام رہا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے خاصی پریشان کن تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک مرتبہ پھر زیرو پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3-4 مرتبہ ساحل کے ماحول میں کودنے کی کوشش کی، مگر ہر بار نتائج ایک ہی جیسے برآمد ہوئے۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ ربی نے دوبارہ میری راہ کھوٹی کرنے کے لیے ساحل کو کسی ایسے عمل سے گزارا تھا کہ وہ میری تیسری آنکھ کی رسائی میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک ماہر عمل تھا اور اس سے پہلے بھی میرے راستے میں ایسی ہی نادیدہ رکاوٹ کھڑی کر چکا تھا۔ میں نے پچھلے 2 دن میں پے در پہ اسے جتنے نقصانات پہنچائے تھے، اس کے بعد یہی ہونا تھا۔ پھر ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو بھی اسے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کرنے والی ہی تھی۔ جب میں اپنے ساحل کے ماحول میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا تو دل ہی دل میں ربی موشے ایمن کو کھری کھری سنانے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میرے نتنوں سے ایک فرد بخش جاں افزا خوشبو ٹکرائی۔ اس منفرد خوشبو کو میں نے ایک لمحے میں پہچان لیا۔ وہ نیلگری کے بدن سے اٹھنے والی مخصوص نشاط انگیز مہک تھی۔ اس وقت میرے پہلو میں کھڑکی کے ساتھ لیان بیٹھی ہوئی تھی۔ نیلگری کی شناخت وہ بینی خوشبو ظاہر کرتی تھی کہ پربتوں کی ملکہ بنفس نفیس اس کوچ میں موجود ہے۔ میں بدستور آنکھیں بند رکھتے ہوئے اسے محسوس کرنے لگا۔ وہ مجھے اپنی ذات کا حصہ ہی لگی۔ مجھے احساس ہوا جیسے میں اس کے ماحول میں سانس لے رہا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں دھیرے سے اسے پکارا، نیلگری۔ اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ وہ یکسر خاموش تھی، لیکن اس کے جسم کی مخصوص مہک سانس کے راستے میرے وجود میں اتر رہی تھی۔ اس خوشبو نے میرے تن بدن کو مہکا کر رکھ دیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر بے زبان خاموشی اسے آواز دی، تم خاموش کیوں ہو نیلگری؟ کچھ کہو، میرے کان میں رس گولو، میری سماعت میں کوئی دل نشینی سرگوشی کرو۔ میں محسوس کر رہا ہوں تم میرے آس پاس بہت قریب موجود ہو۔ میں تمہاری سانسوں کی خوشگوار تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا ہوں۔ بولو، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ جواب میں پراسرار خاموشی کا تسلسل قائم رہا۔ میں ایک بے نام سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ اگر آپ کے فون کی گھنٹی بجے اور آپ ریسیور اٹھا کر ہیلو کہیں، لیکن دوسری جانب ایک سناٹا طاری ہو اور آپ کے بار بار ہیلو کہنے پر بھی وہ سناٹا برقرار رہے، تو آپ یقیناً جھنجھلائیں گے۔ پھر اسی جھنجھلاہٹ میں آپ ریسیور کو کریڈل پر پٹک دیں گے۔ مجھ پر بھی کچھ اسی قسم کی کیفیت طاری تھی۔ جب بار بار پکارنے پر بھی نیلگری کی جوابی سرگوشی میری سماعت سے نہ ٹکرائی تو مجھے کوفت ہونے لگی اور میں نے اس سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، تم میرے پاس آ کر گونگی ہو گئی ہو نا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ابھی تمہارے پاس آ کر تمہارے گونگے پن کا علاج کرتا ہوں۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ وہ مخصوص ہوش ربا خوشبو غائب ہو گئی۔ وہ جس طرح چھم سے میرے ماحول میں رعایت کر گئی تھی، اسی طرح جٹ پٹ رخصت بھی ہو گئی۔ میرا ماحول اس کے بدن سے اٹھنے والی مدہوش کن مہک سے خالی ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نیلگری کو ٹرائی کرنے لگا۔ 2-3 مرتبہ کوشش کے بعد میں تھک کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں اس نے میری تیسری آنکھ کے سامنے کیسی تلسمی بندش لگا رکھی تھی۔ اس کے تلسم کی کاٹ فی الحال میرے پاس نہیں تھی۔ میں بے اختیار اس حسین ساحرہ کے بارے میں سوچنے لگا جو پراسرار اور نادیدہ شکتیوں کی مالک تھی۔ نیلگری بلا شبہ میری داستان حیات کا ایک انوکھا کردار تھی۔ اس نے میری زندگی میں ڈبل رول پلے کیا تھا۔ اس کا کردار تکنیکی اعتبار سے 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے میں وہ براہ راست مجھ سے رابطہ کرتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ مجھ پر مہربان دکھائی دیتی تھی، لیکن میں اسے وہ مقام نہ دے سکا جس کی وہ تمنائی تھی، اور اسے اس بات کا شدید قلق بھی تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ زندگی بھر میری کنیز بن کر رہے۔ مجھے کنیزیں اور غلام پالنے کا کبھی بھی شوق نہیں رہا تھا۔ تاہم نیلگری کا قرب میرے لیے فرد کا باعث تھا، مگر اس قربت کے لیے اس نے ایک بڑی کڑی
بڑی شرط لگا دی تھی جو میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا وجدان تم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بھٹکو گے، اس وقت تمہاری تمام قوتیں تم سے چھن جائیں گی، اگر اس وقت تک تم اپنا جاب مکمل کر لو گے تو میں تمہاری کنیز بن جاؤں گی۔ اس نے مجھے انمول پتھروں والی ایک مالا بھی تحفے میں دی تھی۔ وہ مالا اپنی نوعیت کی ایک منفرد اور نایاب مالا تھی جس میں سیاہ چپٹے پتھر پر دیے گئے۔ یہ چپٹے سیاہ پتھر تعداد میں 21 تھے، 20 چھوٹے والے اور ایک بے نسبت بڑا پتھر، دونوں جانب 10-10 پتھر اور بیچ میں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے سائز کا بڑا سیاہ پتھر موجود تھا۔ نیلگری نے مجھے بتایا تھا اگر میں اس بڑے سیاہ پتھر کو چوسوں گا تو وہ میرے پاس حاضر ہو جائے گی۔ نیلگری کو یوگی گوتم بدھ کے شیطانی چکر سے نجات دلانے کے بعد جب تلکو جھیل سے میری واپسی ہوئی تھی، میں نے اپنے ملک آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹھاکر بنوت سنگھ کے توسط سے جب میں غیر قانونی طور پر پاک بھارت سرحد پار کر رہا تھا تو سرحدی محافظوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی اور اسی افراتفری میں نیلگری کی دی ہوئی نایاب مالا ریگزار کی نظر ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں اس مالا کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ بعد ازاں جب نگر پار کر کے ایک تھانے میں میں بند تھا تو نیلگری مجھ سے ملنے حوالات میں بھی چلی آئی تھی۔ وہ مالا کھو جانے پر مجھ سے شاکی تھی اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کے حسب منشا جاب مکمل نہیں کروں گا۔ ان حالات میں مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا ایک خطرناک منصوبہ بھی بیان کیا تھا، تاہم میں نے کوشش کی کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل نہ کر سکے۔ پاکستان میں قیام کے دوران میں وہ بہت دفعہ میرے پاس آئی، اپنے لمحہ بے لمحہ بدلتے ہوئے سنسنی حالات کے پیش نظر جب میں اس کی طرف سے غافل ہو گیا تو اسے وار کرنے کا موقع مل گیا۔ میں کراچی کے ایک پوش علاقے کے ڈی اے اسکیم ون کے ایک بنگلے میں گزاری ہوئی اس رات کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا جب نیلگری لیلا کا روپ دھار کر مجھے زیر کرنے آئی تھی اور اس رات وہ اپنی خواہش کی تکمیل میں کامیاب رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے بچھڑ گئی، یہ بچھڑنا اس کی مرضی کے تابع تھا۔ کراچی میں جب میں کلفٹن کے ایک فلیٹ میں قیام پذیر تھا تو وہ بڑے دکھی انداز میں مجھ سے الوداعی ملاقات کرنے آئی تھی اور اس وقت نیلگری نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج خود وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گی بلکہ مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے گی۔ نیلگری کوہسار کی ملکہ تھی، اس کا مسکن ہمالیہ کی گود میں واقع تھا۔ تلکو جھیل سے آگے کل 6 چوٹیاں ایک خاص ترتیب سے موجود تھیں جو نیلگری نارتھ اور نیلگری ساؤتھ کے نام سے موسوم تھی۔ ان چوٹیوں کی بلندی 24 سے 25 ہزار فٹ تک تھی۔ انہی برف پوش پہاڑی چوٹیوں میں سے کسی ایک میں نیلگری کا قیام تھا۔ نیلگری نے آخری ملاقات میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے گی۔ اس کا دعویٰ کسی حد تک درست بھی ثابت ہو رہا تھا۔ میں اس وقت نیپال سے تبت کی طرف جا رہا تھا اور ہمالیہ رینج کا بڑا حصہ نیپال کے شمال میں پایا جاتا تھا۔ دنیا کا بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی نیپال کی شمالی سرحد پر سر اٹھائے کھڑا تھا۔ میں کراچی سے امریکہ اور پھر امریکہ سے نیپال جن حالات کے تحت پہنچا تھا اور اب نیپال سے تبت کی طرف جا رہا تھا، اس میں میرے ارادے اور پروگرام کا کوئی دخل نہیں تھا۔ گویا نیلگری کی پیش گوئی کے عین مطابق میں مجبوراً اس سمت بڑھ رہا تھا۔ یہ مجبوری آگے جا کر کیا رنگ دکھلانے والی تھی اس کے بارے میں فی الحال میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ نیلگری کے کردار کا دوسرا رخ امریکہ میں سامنے آیا۔ اب وہ غیر محسوس انداز میں گاہے بے گاہے میرے قریب آنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتی اور نہ ہی میری پکار کا جواب دیتی تھی۔ میں اس کے بدن کی مخصوص مہک سے اسے اپنے ماحول میں محسوس کر لیتا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے اپنا احساس دلا کر گئی تھی۔ اس کی آمد و شد یقینی تھی، کسی بھی قیمت پر میں اسے اپنے محسوسات کا دھوکہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ واقعی میرے پاس آ رہی تھی مگر بے اندازے دیگر۔ یہ ایک طرح کی وعدہ خلافی تھی۔ وہ اتنے پر اسرار انداز میں اس عہد شکنی کی مرتکب کیوں ہو رہی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کی یہ حرکات بے مقصد اور بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مجھ سے کھیل رہی تھی۔ میں ایک طرح سے اس کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا تھا لیکن اسے ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ فیصلہ تو بہرحال وقت ہی نے کرنا تھا کہ اس کھیل کا انجام دل خوش کن ہوگا یا دردناک۔ میں آنکھیں کھول کر اپنے ماحول میں حاضر ہو گیا۔ سب سے پہلے لی یان کے چہرے پر نگاہ گئی۔ وہ اس وقت براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا جب میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی تو وہ میرے چہرے پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ مجھے ان لمحات میں اس کی آنکھیں بولتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ بے زبانِ خاموشی مجھ سے کہہ رہی تھی، وجدان تم نہیں بتانا چاہتے مت بتاؤ لیکن سمجھ لو کہ میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ میں لی یان سے نظر چرا کر کوچ کے دیگر مسافروں کا جائزہ لینے لگا۔ کوچ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک امن و امان اور سکون کی صورتحال تھی۔ کاشانوک تھاچو کے ساتھ ہمارے سامنے والی سیٹ پر بڑے اطمینان سے براجمان تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں لی یان
یان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی، یہی کہ لی یان کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ کیا مذاق کا موڈ ہو رہا ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ وہ اسی سنجیدگی سے بولی، انسان کو سب کے لیے ایک ہی اصول بنانا چاہیے، خود اپنے لیے بھی وہی۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ سیدھی سی بات ہے۔ وہ اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولی، تم جیسی بھی مبہم اور بنا سر پاؤں کی باتیں کرتے رہو تو وہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے اس قسم کا ایک جملہ بول دیا تو تم پوچھ رہے ہو کیا مذاق کا موڈ ہو رہا ہے؟ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، یہ کہاں کا انصاف ہے جد وجدان؟ یہ اندھیر نگری کا انصاف ہے۔ میں نے انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی چبھتا ہوا جواب دیتی، کوچ کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی۔ رفتار میں واضح ہونے والی یہ کمی اتنا زیادہ اور واضح تھی کہ ہم چونک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگے۔ اس وقت تک سورج کچھ اوپر اٹھ آیا تھا اور کھڑکی کے شیشے پر صبح جو دھند دکھائی دیتی تھی وہ چھٹ گئی تھی۔ کھڑکی کے باہر تا حد نگاہ برف پوش پہاڑی چوٹیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ کوچ کی رفتار کم ہونے کا سبب بھی فوراً سمجھ میں آ گیا۔ بیرونی مناظر کے زاویوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت ہماری کوچ تنگ سی سڑک پر کچھ ایسے آگے بڑھ رہی تھی جیسے کوئی اسپائڈر دیوار پر چڑھتا ہے بلندی کی طرف۔ ہمارے سفر کا زاویہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے کوچ کے انجن کو بے پناہ قوت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ لی یان نے کہا، وجدان، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی کوچ میں سڑک پر سفر نہیں کر رہی ہوں بلکہ ایک ایلیویٹر کے ذریعے نیچے سے اوپر جا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی تشویش پائی جاتی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے سے پہلے میں نے ایک خاص نقطے کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی۔ اگرچہ ہم نہایت ہی دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے لیکن ایک غلطی ہم دونوں سے بہرحال سرزد ہو رہی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے مزید کہا، ہمیں کسی بھی صورت میں لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو اصلی ناموں سے مخاطب نہیں کرنا، میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی، ہاں ہاں۔ پھر کہا، لیکن اب تو ہم کھٹمنڈو کی خطرناک فضا سے بہت دور نکل آئے ہیں مگر ابھی تک نیپال کی غیر یقینی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، تبت پہنچنے تک ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اوکے چنگ۔ وہ مجھے میرے اختیاری نام سے مخاطب کرتے ہوئے بولی، آئندہ میں اس پوائنٹ کو یاد رکھوں گی۔ میں نے کہا، منچوری، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے احساس کا ذکر کیا ہے۔ اگر اسی نوعیت کا سفر تم کسی جانور کی پشت پر بیٹھ کر کرو تو یہ تجربہ اور زیادہ سنسنی خیز اور خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ دکانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، نو، ٹھیک ہے کہ میں ایڈونچر پسند ہوں لیکن اس قسم کے جان لیوا تجربات کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں چنگ۔ پھر میں یہی کہوں گا، تمہیں مہم جوئی کا کوئی شوق نہیں۔ میں نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا، ایڈونچر تو نام ہے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا۔ وہ سامنے دیکھ رہی ہو؟ میں نے کھڑی کھڑکی سے باہر عظیم المرتبہ پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی میرے اشارے کی سمت دیکھنے لگی۔ میں نے مزید کہا، یہ دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے جس کی بلندی 29,028 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس فلک بوز پہاڑ کو سر کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں لیکن موت سے ٹکرانے والے مہم جو اس کی خوفناک بلندی اور خطرناک راستوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلانے لگی لیکن منہ سے کچھ نہ بولی کیونکہ اس دوران میں کوچ کی رفتار مزید کم ہونے کے ساتھ ہی اونچائی کی جانب اس کا زاویہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اس وقت تو واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی شٹل کاک میں بیٹھ کر زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہوں۔ بلندی کی طرف یہ سفر ایک پہاڑی وادی میں جا کر ختم ہوا۔ یہ وادی بدھا نلکا نتھا تھی۔ بدھا نلکا نتھا کھٹمنڈو سے محض 9 کلومیٹر شمال میں واقع ہے لیکن یہ مختصر سا سفر ہم نے بڑی مشکل سے طے کیا تھا۔ یہاں تھوڑی دیر کا قیام تھا۔ سوئس منی ایکسپریس ایک قدرے مستہ جگہ پر رکی تو مسافر نیچے اترنے لگے۔ اپنی باری پر ہم بھی کوچ سے باہر نکل آئے۔ بدھا نلکا نتھا کا علاقہ شیو پوری ہل کے قدموں میں واقع ہے۔ شیو پوری ہل کی بلندی بھی دیکھنے سے الگ رکھتی ہے۔ بدھا نلکا نتھا میں نارائن کا ایک بہت بڑا سنگی مجسمہ بھی موجود ہے جو ایک بیڈ پر کسی شیش ناگ کے مانند کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ بدھ بخشو کی تمام تر دلچسپیاں وہاں پائے جانے والے اسٹوپا تک محدود تھیں، لہٰذا ہم تینوں اپنے قافلے کے ساتھ قدیم بدھا اسٹوپا کی طرف چلے گئے۔ اشانوک تو بدھسٹ تھا لہٰذا وہ دیگر بخشوؤں کے ساتھ یاترا میں مصروف ہو گیا۔ میرے اور لی یان کے لیے اس یاترا میں کوئی چارم نہیں تھا مگر تھوڑی دیر تک ہم حالات کے تقاضے نبھاتے رہے، پھر اسٹوپا کے وسیع و عریض صحن کی طرف نکل آئے۔ ہم چونکہ بدھ بخشوؤں کے بیس میں تھے اس لیے قافلے سے بالکل ہی کٹ کر رہنا دوسروں کو ہمارے حوالے سے شک میں ڈال سکتا تھا، چنانچہ دکھاوے کے لیے ہی صحیح ہم نے بھی
اس بدھ اسٹوپا کی تھوڑی بہت یاترا کر ہی ڈالی تھی۔ اسٹوپا کا صحن خاصا کشادہ تھا اور بڑے بڑے سنگی تختوں کو باہم جوڑ کر تیار کیا گیا تھا۔ ہم ننگے فرش پر ہی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس طرف بیٹھنے کا میرا ایک خاص مقصد تھا اور وہ یہ کہ اسٹوپا کے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے لوگ ادھر ہی سے گزر کر بیرونی زینوں کی جانب بڑھتے تھے۔ میں اسٹوپا کی اندرونی عمارت سے نکلتے وقت کاشانوک کے کان میں یہ پھونک کر آیا تھا کہ ہم اسے کس طرف ملیں گے۔ لی یان نے اسٹوپا کے مخصوص گنبد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بدھسٹ اپنی عبادت گاہ کی تعمیر تزئین میں بڑی دل جمی سے کام لیتے ہیں۔ پیگوڈا طرز کی یہ بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ پھر اسٹوپا کے کلش وغیرہ کی تیاری میں بھی وافر مقدار میں سونا استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے مندر و کلیسا، سائناگاگ اور بدھ اسٹوپاز میں جانے کا بارہا اتفاق ہوا تھا۔ خاص طور پر مندر اور اسٹوپاز کے تہہ خانوں میں میں نے مختلف حوالوں سے سونے کا بے دریغ استعمال دیکھا تھا، خاص طور پر مورتیوں کی صورت میں۔ لی یان کی بات سن کر بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ کے تہہ خانے کا منظر میری نگاہ میں گھوم گیا، جہاں ایک حصے میں بدھا کا طلائی مجسمہ نصب تھا۔ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک مجھے چونک جانا پڑا۔ اسٹوپا کی عمارت کے اندرونی حصے میں سے ایک جوڑا باہر نکلا۔ ان دونوں نے بدھ راہبوں والے مخصوص لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ وہ دونوں تقریباً جڑ کر چل رہے تھے اور میرے چونکنے کا سبب مرد بخشو تھا۔ اس کے چہرے پر نگاہ جاتے ہی میں نے پلک جھپکتے میں اسے پہچان لیا۔ یہ وہی بدھ بخشو تھا جو بدھ ناتھ ویلی کے ہوٹل میں بیٹھا صبح ہمیں تاڑ رہا تھا۔ اس شخص کو ایک عورت کے ساتھ یہاں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ وہ دونوں اب کشادہ صحن میں قدم اٹھا رہے تھے، لیکن ان کا رخ اور زاویہ قدرے مختلف تھا۔ قبل اس کے کہ وہ ایک مرتبہ پھر میری نگاہ سے اوجھل ہو جاتا، میں نے اس کی خبر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ لی یان، تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا یہیں بیٹھی رہو، میں نے اس کا شانہ دباتے ہوئے کہا۔ اگر میری واپسی سے پہلے کاشانوک لوٹ آئے تو اس سے کہنا مجھے سیل پر رنگ کر لے۔ دیگر ضروری سامان کے ساتھ ہی ہم اپنے موبائل فون بھی لے آئے تھے۔ لی یان واپس بیٹھ گئی اور میں اپنے ٹارگٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس بدھ بخشو کو یہاں دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ میری سوچ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس وقت ان دونوں کی پشت میری جانب تھی، لہٰذا وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں دبے پاؤں احتیاط کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ اسٹوپا کی حدود سے باہر جانے والے پتھریلے زینے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عبادت گاہ کے اندرون پر ہاتھ ڈالنا ٹھیک نہیں نہ ہوتا۔ اگر وہ اس اسٹوپا سے باہر نکل جاتے تو میرا کام آسان ہو جاتا، اور محسوس یوں ہی ہو رہا تھا وہ وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسٹوپا کے زینے طے کر کے عبادت گاہ سے باہر نکل آئے۔ میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرتا رہا۔ جب سے میں نے اس بخشو کو دیکھا تھا، میرے ذہن میں بار بار یہ خدشہ سر اٹھا رہا تھا کہ وہ ضرور کسی مشن پر ہے۔ کس مشن پر، میں فی الحال اس بارے میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ مشن ہمارے ہی خلاف ہوگا۔ اگر صبح وہ ہوٹل سے نکل کر اچانک غائب نہ ہو جاتا تو میں اس کے منہ سے سب کچھ اگلوا چکا ہوتا۔ بدھ اسٹوپا کے کچھ فاصلے پر وہ سوئس منی ایکسپریس کھڑی تھی، جس میں بیٹھ کر ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ جب میرا ٹارگٹ اس کوچ کی جانب بڑھنے لگا تو میں چونک اٹھا، اور اس وقت تو میں حیرت کے ایک شدید جھٹکے سے گزرا جب وہ بدھ بخشو اپنی ساتھی کے ہمراہ مذکورہ کوچ میں سوار ہو گیا۔ وہ کوچ کے اندر پہنچے اور اطمینان سے ایک سیٹ پر جا بیٹھے۔ یہ وہ سیٹ تھی جو کاشانوک کی سیٹ کے آگے واقع تھی۔ میرے لیے یہ ایک اور حیرتناک بات تھی۔ ان کے اسٹائل سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسی کوچ میں سفر کرتے ہوئے کٹمنڈو سے یہاں تک پہنچے تھے اور آگے بھی جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس وقت تک کوچ میں اکا دکا مسافر بیٹھ چکے تھے اور باقی کا انتظار ہو رہا تھا۔ ہمارے قافلے والوں میں سے ابھی کوئی لوٹ کر نہیں آیا تھا، یقیناً وہ سب تھاچو کے ساتھ ہی واپس آتے۔ میں کوچ کے عقب میں کھڑا ہو کر حالات حاضرہ کا جائزہ لینے لگا۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ہماری ہی کوچ میں بیٹھ کر یہاں تک چلا آیا تھا اور مجھے اس کا احساس تک نہ ہو سکا۔ یقیناً اس کی یہی وجہ ہوگی کہ وہ ہماری کوچ میں بیٹھنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھا، اس لیے میں اسے سوار ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا۔ یہ اور بھی زیادہ تشویشناک بات تھی۔ اس کا صاف صاف یہی مطلب نکلتا تھا کہ اگر وہ واقعی ہمارے خلاف کسی خاص مشن پر تھا تو پھر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہم اس کوچ میں سفر کرنے والے ہیں۔ میں نے اپنے سیل پر وائبریٹر کی مخصوص تھرتھراہٹ محسوس کی تو چونک اٹھا۔ سیل پر کوئی کال آ رہی تھی۔ میں نے سیل کی رنگ
ٹونز کو آف کر کے اسے سائلنٹ الرٹ پر ڈال رکھا تھا۔ میں نے موبائل نکال کر کال ریسیو کی، اگلے ہی لمحے مجھے کاشانوک کی آواز سنائی دی۔ ہاں چنگ، تم اس وقت کہاں پر ہو؟ اس نے احتیاطاً مجھے اختیاری نام سے مخاطب کیا تھا، اس کا مطلب تھا وہ اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا ہم یہیں رک کر تمہارا انتظار کریں یا سیدھے کوچ کی طرف چلے آؤ؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا میں تم کو ادھر ہی ملوں گا۔ کاشانوک نے یہ نہیں پوچھا کہ میں وہاں کھڑا کیا کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے سیلولر رابطہ موقوف کر دیا۔ اوکے ہم آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لی یان اور کاشانوک بدھ بخشوں کے قافلے کے ساتھ مجھے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو کاشانوک نے دور ہی سے ہاتھ ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ اس کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لی یان نے بھی اس کی تقلید میں قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ قافلے کے دیگر افراد سے پہلے وہ مجھ تک پہنچ جائیں۔ وہ اس کوشش میں کامیاب رہے اور جب تک باقی لوگ کوچ تک رسائی حاصل کرتے ہمیں دو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ ان کے چہرے اندرونی تشویش کا کھلم کھلا اظہار کر رہے تھے۔ کاشانوک نے سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے استفسار کیا کوئی گڑبڑ؟ میں نے صبح ہوٹل میں جس بخشو کو دیکھا تھا وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں بھی پہنچ گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ان دونوں نے چونک کر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کاشانوک نے دھیمے لہجے میں پوچھا یہاں کہاں؟ وہ کوچ میں تمہارے والی سیٹ سے اگلی سیٹ پر ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، اور وہ دونوں اسی کوچ میں سفر کرتے ہوئے کٹمنڈو سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ میرا محتاط اندازہ تھا۔ اوہ یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا۔ انہیں یہاں پہ چھیڑنا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ کوچ کے اندر جا بیٹھے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے وہ ہمارے ساتھ ہی آگے بھی جائیں گے۔ آؤ دیکھتے ہیں وہ کس موڈ میں ہیں۔ ہم یہ باتیں اس انداز میں کر رہے تھے کہ دیکھنے والوں کو میٹنگ کا احساس نہ ہو۔ کوچ کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے لی یان نے سرگوشیانہ لہجے میں مجھ سے پوچھا اس بخشو نے تمہیں دیکھ تو نہیں لیا؟ کمال کی بات کرتی ہو تم بھی، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہم پر نظر رکھ کر کھٹمنڈو سے یہاں تک پہنچا ہے، تم دیکھنے کی بات کر رہی ہو۔ ہم کوچ کے اندر آ کر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوچ کے دیگر مسافر بھی آ گئے تو ڈرائیور نے آگے کے سفر کا آغاز کیا۔ ہماری اگلی منزل سندری جل تھی جو یہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ میرے اندر ایک کھلبلی سی مچی ہوئی تھی، میری چھٹی اس کی پکار بے معنی نہیں تھی۔ اب اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ وہ بدھ بخشو ہمارے ہی تعاقب میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز بری طرح میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ وہ ہوٹل میں نے اسے تاڑنے والے انداز میں اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ جب میں اس کے پیچھے لپکا تو وہ ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ مجھے بدھا نلکا نتھا والے اسٹوپا میں دکھائی دیا اور اس وقت بھی وہ مجھے نظر انداز کر کے کوچ کی طرف چلا آیا تھا، حتیٰ کہ کوچ میں بھی اس کی سیٹ مجھ سے آگے تھی۔ نگرانی اور تعاقب کرنے والے شخص کے لیے لازم تھا کہ وہ مجھ پر نگاہ رکھنے کے لیے میرے پیچھے لگا رہتا۔ اس بدھ بخشو کی اب تک کی کارکردگی تو بظاہر یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ہمارے بارے میں پر اعتماد ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں اس کوچ کے ذریعے کہاں تک جانا ہے، لہٰذا وہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر ہمیں گھیر لے گا، اور میں اسے ہرگز ایسا کوئی موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک ٹائم بم کو اپنے ساتھ ساتھ باندھے پھرنا اور مسلسل اس کی ٹک ٹک سماعت کرنا مجھے گوارا نہ تھا۔ سندری جل میں پروگرام کے مطابق ہمیں کم و بیش آدھا گھنٹہ قیام کرنا تھا۔ میں نے اسے اسی مقام پر چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد میں نے لی یان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی میری باتوں کی طرف بڑے غور سے سننا۔ میں سندری جل میں اپنے ہاتھ پاؤں کو تھوڑی زحمت دینا چاہتا ہوں، تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولی تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے مختصر اور جامع الفاظ میں اسے بتا دیا جب ہماری کوچ سندری جل میں رکے گی تو تم کاشانوک کے ساتھ کوچ میں سے نکل جانا، میں بدستور اپنی سیٹ پر بیٹھا رہوں گا، اور یہ بدھ بخشو میرے تعاقب میں ہے تو یہ بھی کوچ چھوڑ کر ہی نہیں جائے گا۔ میں اسے سندری جل ہی میں گھیر کر اس کی زبان کھلوانا چاہتا ہوں۔ لی یان نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولی اگر یہ بخشو کوچ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ پھر میں اس کے پیچھے لگ جاؤں گا، کسی بھی صورت میں اسے سندری جل سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا بس بہت کر لیا اس نے ہمارا تعاقب اور نگرانی۔ اس نے پوچھا کاشانوک سے کیا کہنا ہوگا؟ وہ تمہارے اس پروگرام سے تو آگاہ نہیں ہے، تم کوچ سے باہر نکلنے کے بعد اسے میرے پروگرام کے بارے میں بریف کر دینا۔ میں نے جواب دیا آدھا گھنٹہ اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، مجھے امید ہے میں 10-15 منٹ ہی میں اسے نپٹا دوں گا، اور جب تم لوگ واپس آؤ گے تو میں تمہیں کوچ کے پاس ہی ملوں گا۔ میں ایک لمحے کو متوقف
ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا اس دوران میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہم آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں، میرے اور کاشانوک کے پاس موبائل فون موجود ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور بولی اگر میں بھی تمہارے ساتھ یہاں رک جاؤں تو؟ میں سمجھ گیا بخشو سے نپٹاؤ والے مشن میں وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کے عزائم سے آگاہی حاصل ہوتے ہی کہا اگر تم میرے ساتھ کوچ میں ٹھہر گئی تو کاشانوک کو میرے پروگرام کے بارے میں کون بتائے گا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا میں تمہاری ہدایت کے مطابق کوچ سے اتر جاؤں گی، لیکن اس قافلے کے ہمراہ کسی اسٹوپا وغیرہ کی طرف نہیں جاؤں گی، بلکہ کاشانوک کو تمہارے پروگرام سے آگاہ کرنے کے بعد میں کوچ کے قریب ہی کسی آڑ میں کھڑی ہو جاؤں گی، پھر تم جیسے ہی حرکت میں آؤ گے میں تمہیں جوائن کر لوں گی۔ اس کی تجویز خاصی صحت مند اور میرے لیے قابل قبول تھی۔ میں نے اس کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کاشانوک نے بہت چھانٹ کر تمہارا نام رکھا ہے، کیا مطلب؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اپنی انسٹرکشن کے اعتبار سے تمہارا نام چینی زبان کا لفظ معلوم ہوتا ہے، میں نہیں جانتا چینی زبان میں اس لفظ کے کیا معنی ہے، البتہ ہماری قومی زبان اردو میں یہ لفظ بڑے رومانٹک معنی رکھتا ہے۔ کیا مثلاً کیا؟ وہ گہری دلچسپی لیتے ہوئے مستفر ہوئی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا من چوری، یعنی من چوری کرنے والی۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولی یو مین ہارٹ تھیف۔ یس آئی مین اٹ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آر یو سرٹیفائی؟ اس نے پوچھا آئی ایم سرٹیفائی۔ میرے اس بے ساختہ جملے پر وہ قدرے جزبز ہوئی، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دوپہر کے وقت ہم سندری جل میں داخل ہو گئے۔ پورا ہیبت شان و شوق کا حامل پہاڑ ہمارے پیش نظر ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم ماؤنٹ ایورسٹ کے قدموں میں کھیل رہے ہوں۔ ماؤنٹ ایورسٹ نامی دنیا کا یہ بلند ترین پہاڑ نیپال اور تبت کی سرحد پر واقع ہے اور دونوں ہی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ سندری جل کی وجہ شہرت وہاں پائے جانے والی خوبصورت آبشاریں جو اپنے دلکش اور محظوظ کن نظاروں کے ساتھ دیکھنے والوں کو لباتے ہیں۔ پکنک کے لیے یہ ایک عمدہ مقام ہے، خاص طور پر مانسون کے فوراً بعد تو اس وادی کی دلکشی اور حسن میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آبشاروں کی اسی خوبصورتی کے باعث اس وادی کا نام سندری جل رکھا گیا ہے۔ ہماری کوچ ایک بدھ اسٹوپا کے قریب رکی تو ہم نے پروگرام پر عمل شروع کر دیا۔ کاشانوک اور تھاچو دروازے کے قریب والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ہم سے پہلے باہر نکلے۔ میں نے ٹانگیں سکیٹ لی یان کو راستہ دیا اور خود کھڑکی سے لگ کر بیٹھ گیا۔ انداز ایسا ہی تھا کہ میں بھی کوچ سے نیچے اتروں گا، لیکن نہایت ہی اطمینان کے ساتھ۔ کاشانوک اور تھاچو کے بعد وہ بدھ بخشو اور اس کی ساتھی بھی کوچ کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لی یان ان کے پیچھے تھی۔ میں نے دانستہ کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ اگر بخشو سے نظر مل جائے تو وہ دیکھ کر چونک اٹھے۔ میں اسے صورت سے پہچانتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔